الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم وقال علیہ الصلاۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء وقال علیہ الصلاۃ والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم علی کل فریضۃ مسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ وکما قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا سورہ آل عمران کی کہ کنتم خیر امۃ، کہ تم بہترین امت ہو. ایک طرف تو یہ قرآن کا اعلان ہے، دوسری طرف ہماری حالات کائنات کے اندر اگر ہم دیکھتے دنیا میں اس امت مسلمہ کی حالت کیا ہے، کیا قرآن کے اعتبار سے ہم بہتر ہے آج دنیا کی نگاہوں میں؟ دنیا ہم کو بہتر سمجھتی ہے یا ہمارے حالات بہتر ہے؟ بہتر کس کو کہتے ہیں؟ تنگس، مفلس، قلاش، مجبور، محتاج، مظلوم، اس کو بہتر کہتے. در در کا ٹھوکر کھایا ہو اس کو بہتر کہتے. انتشار کا شکار اس کو بہتر کہتے. کمزور، بے بس، عاجز اس کو بے بس اس کو کہتے. جس کے صفوں میں انتشار ہو اس کو بہتر کہتے. بہتر کس کو کہتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بہتر ہو، ہمارے حالت کہہ رہے ہیں کہ ہم بدتر ہیں، کہ نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کا اعلان غلط، یہ کوئی اور وجہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ تم بہتر ہو؟ کوئی کنڈیشن قرآن نے رکھی کیا بہتر ہونے کی؟ تو ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا. ساری دنیا کے اعتبار سے دیکھو ہماری حالت بہتری کی ہے کیا؟ ہمارا ملک کو تو ہمارے سامنے ہے، ہم کو تو یہ پلاننگ بنائی جاتی ہے کہ ان کو ووٹ سے محروم کر دیا جائے گا. ہم بہتر امت کب ہوگے؟ قرآن کو پوچھنا پڑے گا. کہا کیا کہ تمہارے اندر ایک وصف ہو، کیا اخرجت للناس، کہ تم کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا. کیا مطلب؟ ساری انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے، ساری انسانیت ہر لائن کا فائدہ، معاشی، سماجی، سیاسی، ملی، عبادت کے لائن کا، ایمانیت کے لائن کا. یہ بات ضرور ہے عبادات کے لائن کی محنتیں تنظیمیں کر رہی، پورا دین اور پوری زندگی کے شعبے جات، ان تمام شعبے جات میں ہم نفع بخش ثابت ہو انسانیت کے لیے. تجارت کے لائن میں انسانیت کے لیے ہم نفع بخش ثابت ہو، سیاست کے لائن میں ہم انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہو، ایمانیات کے لائن میں ہم نفع بخش ثابت ہو. ہم تاجروں کے لائن کو اٹھا کر دیکھتے تو ان کے گراہک، ان کے لین دینے والے شکایت کرتے. سیاسی لائن کے ہمارے لیڈروں کو اٹھا کر دیکھتے تو عوام ان کی شکایت کرتی. عبادات کے لائن کے معلموں کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو رعایا اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کی شکایت کرتے. کیا بات، کیا بات. پر ہم نفع بخش کیسے ثابت ہوں گے؟ اور جب تک ہم نفع بخش ثابت نہیں ہوتے تب تک بہتری کا یہ خطاب ہمیں ملتا نہیں. تو قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، حالت ہماری اعتراض ہوتا ہماری حالت پر کہ ہم بہتر بنے نہیں. یوں ہی آدمی نہیں بنتا. مالدار کو مالدار اس وقت کہتے جب مال رہے گا، خوبصورت کو خوبصورت اس وقت کہے گا جب خوبصورتی رہے گی.
اچھے کو اس وقت اچھا کہے گا جب اس کے اندر اچھائی رہے گی. حاجی کو اس وقت حاجی کہا جائے گا جب اس نے حج کیا. ہمیں بہتر قرآن کہہ رہا کب؟ یہ دیکھنا پڑے گا کیسے نفع بخش ثابت ہوں گے ہم. ہر لائن سے امت مسلمہ ہر لائن سے اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرے، ہر لائن سے، ہر شعبے جات میں، اخلاقیات میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں. ایک لائن پکڑتے ایک لائن کو چھوڑ دیتے، ایک لائن پکڑتے دوسری لائن سے ہم نظر انداز کر دیتے. معاشرت کو دیکھا تو معیشت تباہ ہو گئی، معیشت کو دیکھا تو عبادت تباہ ہو گئی، عبادت کی لائن کو دیکھا تو ایمانیت کی لائن تباہ ہو گئی، ایمانیات اور عبادت کی محنت کرنے والوں کے اخلاق غارت ہو گئے. کہاں نفع بخش ثابت ہوگی؟ اور پلس میں یہ کہ دشمن اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم نفع بخش ثابت نہ ہو، اس لیے ہمارے صفوں میں انتشار پیدا کر دیا. ہمیں اپنے بڑوں کی سننے کو مجبور نہیں کیا گیا، ایسے کہ تم خود عالم ہو، تم خود مفتی ہو، تم خود دیندار ہو، تمہیں خود سمجھتا ہے، عقل تم کو اللہ نے دی ہے. ہم کو یہ کہہ کر علماء سے ہٹا دیا گیا، عقل مندوں سے ہٹا دیا گیا. پھر ہمارے سامنے روزانہ اخبار کی نیوز لا کر ہمارے اسلاف کی تاریخ اور سیرت بھلا دی گئی ہم کو. ہم اخبار کی نیوز تو پڑھتے ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں نہیں پڑھتے کہ ہمارے اسلاف نے کیسے کیا، علماء نے کیسے کیا، صحابہ نے کیسے کیا، اہل اللہ نے کیسے کیا، حکمران اسلام جو انصاف پسند تھے انہوں نے کیسے دنیا میں دین اسلام پھیلایا، ان کا کیریکٹر کیا تھا، کلچر کیا تھی، وہ ہمیں محروم کر دیا گیا. اخبار لا کر، نیوز لا کر ہمارے پاس اکثر طبقہ نیوز کا شوقین نظر آتا ہے، مگر قرآن کریم پڑھو، یہ اللہ کی نیوز ہے. یہ احادیث مبارکہ پڑھو جو ہم انبیاء علیہ السلام جو سابقین انبیاء گزرے ان کے واقعے سرکار نے بیان کی. صحابہ کی سیرت اٹھا کر پڑھو، کیسے فاتح بنے، کیسے دنیا پر غالب بنے، کیسے دنیا میں عمل لایا، کیسا مقصد گزارا، کیسا مثالی انسان بن کر رہے اور کیسا نفع بخش ثابت ہوئے. ابو بکر کو اٹھاؤ، عمر کو اٹھاؤ، عثمان کو اٹھاؤ، علی کو اٹھاؤ، صحابہ کو اٹھاؤ، صحابہ کے بعد کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. یہ ہمیں محروم کر دیا گیا نیوز اور اخبار کے اندر ڈال کر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اخبار نیوز نہ کرو، نیوز نہ پڑھو، نیوز نہ دیکھو، نیوز نہ پڑھو، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنی نیوز دیکھو جس کو تاریخ کہتے ہیں، سیرت کہتے ہیں، اسے پڑھو. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان تمام حالت کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. قرآن حدیث کے اندر جو بتائے گئے اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سبق نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بہترین نمونہ تمہارے لیے سرکار کی ذات ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر تم نفع بخش ثابت ہونا چاہتے ہو، تم بہتری کا جو خطاب تم کو دیا گیا اس کے لائق اور مستحق بننا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ لوگ کیسے لائق بنے تھے، کیسے مستحق بنے تھے اور کیسے نفع بخش بنے تھے. چل کر حکومت حوالے کی لوگوں نے. ہمیں بننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. ہمیں جب تک ہم دیکھتے نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری سیرت کیا تھی. دشمنوں نے جہاں انتشار پیدا کیا، سیرت اور تاریخ ہم کو محروم کیا. اور ہمیشہ عیسائیت کا یہی نظریہ رہا کہ ان کو علم سے اندھا کر دو، یعنی تقلید میں بہہ گئے. اور سرکار نے فرمایا دنیا میں معلم بن کر آیا. انما بعثت معلما، کیوں بتایا تھا آپ نے؟ بتاؤ. آپ نے یہ نہیں بنایا میں تاجر بن کر آیا، آپ نے یہ نہیں بتایا میں سیاسی بن کے آیا، آپ نے یہ نہیں بتایا میں لیڈر بن کے آیا، میں حکمراں بن کر آیا. کہ بتایا قرآن میں اٹھاؤ، قرآن احادیث مبارک اٹھاؤ. سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کو ہم فالو کرتے، جس کی محبت کا دم کروڑوں سلام بولتا خالی. محبت کا میم معلوم ہے تجھے بھی؟ محبت اس کو کہتے ہیں ایک خطرناک دریا ہے، اس کے اندر سب فنا کرنا پڑتا ہے. اپنا تپنا کرنے میں رہ گیا، پوری تقریر اس پر بھگاڑ دی. پوری یہ اپنا تمنا نے غارت کر دیا اسپین کو، غرناطہ کو، مسلم حکمران کو اور مسلمان کو غارت کر دیا یہ اپنے تپنے نے. عیسائیوں نے دیکھا جب اسپین کی حکومت مسلمانوں کی ہے تو ان کو توڑ کیسا کرنا. عیسائیوں کا ایک آدمی آیا، یہ بولے چالاک اور مکار و قوم ہوتی ہے. آ کر مسلمانوں کے ایک مسجد کے اندر جو مبلغ تھے ان کے بعد آ کر ملاقات کی، بات چیت کی، ان کی تقریر کی تعریف کی. آپ کی تقریر کیا بننا. چیخنے چلانے اس وقت بھی ہوتے تھے. اور یہ چیخنے چلانے والے بجنے والے خالی مٹکے ہوتے، معلوم ہی نہیں. بھرے والا مٹکا بچتا نہیں، خالی مٹکا بڑا بچتے رہتا ہے. جس کے اندر علم کا سمندر ہوتا نا، وہ سمندر کو دیکھے کبھی شور کرتا ہو، اندر سے بہتا ہو، طوفان اندر سے لے کے چلتا ہو.
اور ندی نالے میں بڑا بڑا، یہ ندی نالے بات کرنے کی تمیز نہیں. ممبر رسول ہے، اپنا تپنا کر رہا، یہ مکتب میں مت جاؤ، وہ مکتب میں مت جاؤ، ایسا مت کرو. ممبر رسول پر اختلاف کی بات کرو گے آپ؟ تمہیں ہمت ہے تو آؤ نا میدان میں، مسجد ہی ملے گی تمہیں کو اپنا تپنا کرنے کی. تجارت دیوبندیوں سے، معاملات دیوبندیوں سے، چندہ دیوبندیوں سے. بات آتی ہے جب اس کی تو دیوبندی کے خلاف بولنا، بھونکنا شروع کرو گے آپ. ارے یہ بھونکنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ کاٹ نہیں سکتے، ایسے کچھ نہیں ہوتا ان سے. ممبر رسول ہے، اس کا احترام کرنا. سرکار دنیا میں امت کو اس وقت ایک ساتھ لانے کی، امت کو ایک ساتھ جمع کرنے کی سخت ضرورت ہے. امت متحد ہو، اس کی ضرورت ہے. آپس کے اختلاف رکھو نا بالائے طاقت تمہارا. مدرسے والے مدرسے رکھو، خانقاہ والے خانقاہ کی جگہ پہ رکھو، برادری والے برادری کی جگہ پہ رکھو، جماعت والے جماعت کی جگہ پہ رکھو. آؤ امت کو متحد کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کہہ رہا ہے تم سب مضبوطی سے پکڑو قرآن کو، انتشار مت کرو. اس انتشار کی وجہ سے دشمن نوالا بنا دیتا ہے. ریوڑ پر کبھی جو ہے بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، ہاں بکری کو الگ کرتا ریوڑ سے. اور ان خبیثوں نے یہ خباثت شروع کی. آتا جاتا کچھ نہیں، نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، چلانا معلوم، بس پوری آدھے گھنٹے کا چلانے کی. کیا چلا رہا بھائی تو؟ سیاست کا اسٹیج سمجھ رہا یہ ممبر رسول ہے، جس رسول کی محبت کا دم بھر رہا، جھوٹا دم بھر رہا. ارے رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ. کبھی سیرت تو بیان کر کے سرکار کیا کرتے تھے، کبھی قرآن تو بیان کر قرآن کیا حکم دیتا، کبھی صحابہ کو بیان کر صحابہ کا کردار کیسا تھا. کبھی امت کے ان حالت پر رونا شروع کر دے، یہ امت کہاں جا رہی ہے، کہاں تھی، کس مقام پر تھی، اور یہ کس مقام پر آ کر گر گئی. یہ امت کیسے کیسے کی اولاد تھی، ایسے ویسے بن گئے. کیسے کیسے کو معلوم ہے اس امت میں کیسے بڑے بڑے قطب اور ابدال، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی تھی. ایسے لوگ آئے تھے. عیسائیوں نے کہا ہے کام کرنا، اس پہ ان کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا. مختلف اور اسباب اختیار کیے گئے، اس میں سے ایک بڑا سبب امت میں انتشار پیدا کرو. جو نظریات کا اور جو معمولی مسائل کا اختلاف کر کے امت میں توڑ پیدا کرتے، وہ اپنی آخرت بنانا شروع کر دو. ورنہ جواب دہی تو اللہ کے پاس دینا ہے. تم کو حکم دیا گیا تھا ممبر رسول پر اللہ اس کی نبی کی بات کرو. یہ کیا تیری میری گھر میں کرو نا، تیری میری گھر میں کرو گے تو گھر کیسا جہنم بنتا دیکھ گی نا. تیری بیوی اور تیرے بھائی کی بیوی اگر تیری میری کرے گی نہیں تو اپنے ماں کو بھی گنتا نہیں. ہاں وہاں تیری میری سمجھ میں نہیں آتی لوگ وہی، اور یہاں تیری میری مسجد میں کر رہا. حق بولنے سیکھو، سچائی بتاؤ، دیانتداری بتاؤ، اخلاق بتاؤ، امت کو رہنا کیسا ہے یہ بتاؤ. وہ ہو گئے بہت دقیانی سی باتیں ہو گئی، وہ ایسا ہو گیا، انہیں ایسا کر دیا. آج اس وقت جو ہے امت کو رہنمائی کرو. کیسی رہنمائی کرنا؟ قرآن لاؤ، احادیث مبارک کی زندگی لاؤ. عیسائیوں نے پروگرام بنایا کہ امت میں انتشار کیسا پیدا کرنا. ایک عیسائی ایک عالم کے پاس آیا اور ان کی تقریر کی تعریف کی بہت. اس زمانے میں علم تھا، تقاریر میں علم ہوتا تھا. وہی جو محرم کو بیان ہے تو محرم کو کریں گے، ربیع الاول کا بیان ہے تو ربیع کو کریں گے، رجب کی 27 رجب کی 27 کریں گے، رمضان ہے تو رمضان کے موقع پر کریں گے. وہی ایک فارمیلٹیز چل رہی. 20 سال سے 25 سال سے 15 سال سے امامت کر رہا. وہی جدھر جام سے چلا تھا وہیں آ کے رکا رہے. قرآن سمندر ہے بابا، احادیث سمندر ہے. تاریخ اتنی بڑی ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، اور تاریخ میں نایاب لوگ تم کو ملیں گے، اور تاریخ میں عبرت ناک باتیں تم کو ملیں گی. تاریخ میں ہمیں اور آپ کو کیسی زندگی گزارنا وہ چیزیں ملے گی. ہمیں سماج ملے گا، معاشرت کیسی اسٹرانگ کرنا وہ ملے گا، محبت خلوص کیا تھا وہ ملے گا تاریخ اور سیرت میں. ہمیں آ جا کے وہی محرم کا مہینہ ہے تو محرم کی بات، سفر کا مہینہ ہے تو سفر کی بات. 10 سال میں نے سنا تو وہی بات چلی ہے، 10 سال کے بعد محرم ریٹرن آیا تو وہی بات چل رہی. کیا امت کو ملا؟ اس لیے امت سننا بھی چھوڑ دی. امت بولی کیا ہے وہی جو چل رہی. تو چل میں آیا وہ ٹنگ کوٹ پٹنگ باتیں، انہیں ایسا کرا انہیں ایسا کرا اور انہیں ایسا کر رہا، اس کے مکتب میں مت جا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. تو کیسا ہے؟ تیرے اندر کتنے خامیاں معلوم ہے؟ اس کو بولنے کے بجائے اپنے اندر بھی دیکھ. بہرحال عیسائیوں کی بات بتا رہا. آج دشمن اسٹرانگ ہے.
دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا کر، وہ یہ دیکھتا کہ مجھے کامیابی کیسے حاصل کرنا ہے، اور میں کس طریقے سے اپنے ہدف تک پہنچوں، اپنے منزل تک پہنچوں۔ وہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتا، کبھی جھکنا پڑا تو جھک بھی جاتا، کبھی صلح کرنا پڑا تو صلح بھی کر لیتا، کبھی اپنی تمام ہتھیار اوزار اسلحہ کے ساتھ مجبور ہونا پڑا تو وہ بھی کر لیتا ہو، مگر وہ اپنے ہدف پر نگاہ رکھتا، اپنے مقام پر رکھتا، اپنے مقصد پر نگاہ رکھتا۔ یہ مقصد تمہارا میرا تھا، صرف روٹی کپڑا مکان بیوی بچے دکان ہمارا مقصد نہیں تھا۔ کچھ بننے کی کوشش کرو، وقت تو گزر گیا کافی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے علم والے غیر علم والے سے زیادہ بہتر ہے، اور ان کا مقام اونچا ہے۔ کیوں کہا حضور نے، کیوں کہا میں معلم بن کر آیا، علم حاصل کر۔ قرآن کیا کہہ رہا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان کی ذات کری میں معلم۔ متعلم کون؟ اب سلسلہ اللہ بتا رہے، سب سے بڑے متعلم شاگرد، استادی اور شاگردی کا سلسلہ اللہ سے چلا آج تک چلا، اور آج بھی کوئی استاد اور شاگرد ہے، ان شاگردوں کو دیکھو کیسے مقام تک ہے، دنیاوی تعلیم کرنے والوں کو دیکھو دینی تعلیم اپنی جگہ پر رہی۔ اپنے استادوں کی بات سن کر، ہمارے حلیم سر کی بات سن کر کئی بچے انجینئر بنے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہدیہ اور تحفہ لا کے نہیں دیتے ان کو، وہ الگ بات ہے۔ بولتے ضرور آپ سے ہم نے بہت پڑھے، آپ نے ہم کو مار مار کے پڑھائے، مگر وہ لا کے تحفہ دیں گے نہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی سنوارے تھے، ہم کو آج انجینئر بننے گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، ہمارے استاد کی مہربانی ہے، یہ تو کبھی نہیں کرے۔ مگر ایک بات اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نقطے کی، کہ اگر اس زمانے میں کھیل کود میں ڈالتے، کھانے پینے میں ڈالتے، تو آج یہ انجینئر نہیں بنتے۔ آج بیٹھے بیٹھے 70,000 روپے پیمنٹ کما کر یہ نہیں بولتے کہ بس نہیں ہو رہا مصعب، بیٹھے بیٹھے یہ نہیں بولتے 70,000 بس نہیں ہو رہے اس کو۔ خیر، اللہ کہہ رہے ہیں میں معلم، علم القرآن، الرحمن علم، میں نے کیا سکھایا؟ سب سے پہلی آیت ہے، سیرت اٹھاؤ، غور کرنا، سرکار کو سکھائی گئی کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، میں نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ کون ہے انسان؟ وہ جس کو اللہ سکھا رہے۔ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے پیارے محبوب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ انسان سے مراد سرکار کی شخصیت ہے، وہ انسان خلیفہ آدم ہے، اور ان کو اللہ نے سکھایا، وہاں سے اپنا سلسلہ الگ۔ قرآن کی بات چڑھ رہی ہے، جو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سکھایا آپ کو، تو کو سکھانے والے کون؟ معلم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ دیا آپ کو، کائنات کا یہ دیا، نہیں، سکھایا۔ کیا مطلب؟ یہ علم ایک ایسی چیز ہے ساری کائنات اس کے تابع آ جاتی، جیسے آدم کے تابع آ گئی، فرشتوں نے کچھ بول نہیں سکے، فرشتے کہہ رہے تھے کہ عبادت ہم بھی کرتے، کہا نہیں، عبادت سے خلافت نہیں چلتی، عبادت سے تمہاری زندگی بنتی۔ خلافت اگر چلانی ہے، مخلوق کی ہمدردی کرنی ہے، مخلوق کے لیے نفع بخش ثابت ہونا، تو علم کی ضرورت پڑے گی، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہا کس کے پاس؟ آدم کے پاس۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، علم کو دلیل میں پیش کیا، افضلیت کے لیے، خلافت کے لیے، نیابت کے لیے، جانشینی کے لیے، مقام اور مرتبے کے لیے۔ پتہ یہ چلا ہم انسانیت کے لیے نفع بخش کب ثابت ہو گئے؟ مخلوق لے انسانیت کے لیے، انسانوں میں اپنے ٹکڑے نہیں، تیرا میرا نہیں، ملک در ملک نہیں، ساری کائنات، قیامت تک کی کائنات سرکار کی امت ہے، سارے انسان اور جنات، ان سب کے نائب اور خلیفہ ہم ہیں آدم علیہ السلام کے وسیلے سے۔ سرکار کی طرف سے ذمہ داری ہمیں ملی کہ انہیں دین سکھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اخرجت للناس، قرآن کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم نفع بخش ثابت ہو۔ کیسے؟ علم ضروری ہوگا، جیسے آدم خلیفہ بننے کے لیے علم کی ضرورت تھی، ہمیں انسانیت کے لیے نفع بخش ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن کا بیان ہم نے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری جگہ اللہ کہہ رہے لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ قرآن کریم ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی، ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی، اور قرآن وہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو تمام کی تمام خوبیاں، تمام صفات، تمام کمالات، تمام اچھائیوں کا مرکز،
اس کے علاوہ کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ہے۔ قرآن کے بعد حدیث کا مقام، اس کو چھوڑ کر ہم کہاں بہ گئے؟ اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس کا علم حاصل کرو۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہے قرآن کریم پڑھنا، ہر فرد کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ صحابہ، بہت سارے صحابہ بڑی عمر میں قرآن سیکھے، بڑی عمر میں۔ بھائی سرکار کو نبوت کب ملی؟ کب ملی؟ 40 سال میں۔ قرآن کب اترا؟ 40 سال میں۔ ابو بکر کتنی عمر کے تھے جب ایمان لائے؟ ایمان لانے سے پہلے قرآن انہوں نے سیکھے کیا ہے؟ اب ایک جملہ ہم جماعت کے ساتھیوں سے سنتے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے قرآن سیکھا بعد میں ایمان، بعد میں کیا؟ پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ اس کی تشریح ایسی ہے، صحابہ پہلے ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان بنانے کو 13 سال ڈال دیا اور قرآن چھوڑ دیے صحابہ نے، یہ سراسر الزام ہے صحابہ پر۔ صحابہ تو جیسا قرآن اترتا تھا ویسا عمل کرتے تھے۔ کیا 13 سال تک قرآن چھوڑ دیے تھے صحابہ نے؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یہ صحابہ کا قول ہے۔ مطلب اس کا غلط بیان نہیں کرنا، مطلب اس کا ہے کہ ہم نے پہلے ایمان لایا پھر قرآن سیکھا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پہلے ایمان بنایا، اس کو 13 سال ڈالے ہم نے اور اس کے بعد قرآن سیکھا، یہ غلط مطلب۔ صحابہ تو جب قرآن سیکھتے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام کی عمر کتنی؟ ابو بکر کی، جب سرکار نے اعلان کیا ابو بکر کی عمر 38-37 سال کی، ایمان لانے کی عمر، ایمان لانے میں قرآن سیکھے 38-37 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر کی عمر کتنی؟ اس وقت 25-27 سال۔ حضرت عثمان کی عمر کتنی؟ اس وقت ان کی 20-22 سال۔ یعنی صحابہ اس کے بعد اگر دیکھو کئی بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ابو قحافہ کب ایمان لائے معلوم ہے؟ ابو قحافہ جب فتح مکہ ہو رہا اس وقت ایمان لائے۔ فتح مکہ دیکھیے، ابو بکر کے والد محترم اس وقت قرآن سیکھا ہو۔ تو بڑی عمر یہ رکاوٹ نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اپنے آپ کو بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرو۔ جیسے اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا کہ آپ نے حفظ کی کلاس شروع کی ہے اور کل سے انشاءاللہ اس کا ابتدا ہوگی۔ جو لوگ داخلہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس یا نائب امام صاحب پاس یا مولوی میں یہاں ان کے پاس نام لکھا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ گولڈن موقع ہے، اچھا چانس ہے۔ قرآن ہمارے سینوں میں رہے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے وہ سینہ، سرکار فرما رہے میں نہیں کہاں، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن تھوڑا بھی محفوظ نہ ہو۔ آج ہمارے سینوں کے اندر قرآن محفوظ نہیں ہے تو بہت بیکار بات ہے۔ موقع اللہ نے دیا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے آپ کو سکھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔